باتیں کی گئی ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، بڑے جو فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمام پاکستانی قوم کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جو ایک بہت بڑی فتح مبین ہوئی ہے، بہت بڑی فتح ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے، اور اسلامو فوبیا کے خلاف جو وزیر اعظم نے جو علم بلند کیا تھا، اور پہلے وہ دنیا کے بڑے لیڈر بنے جنہوں نے عالمی سٹیج کے اوپر اس گھنونی جو سازش چل رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اقوام متحدہ کے فلور سے اٹھائی، پھر پاکستان نے قرارداد پیش کی، پوری اوورسیز اسلامک کنٹریز جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے اس کو سپورٹ کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل ہوئی، اور اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے 15 مارچ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ دنیا میں اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے دن منایا جائے گا۔ یہ ایک میرے خیال میں اگر کوئی زندگی میں اور عمران خان نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا، صرف ایک کام ہی کر لیا ہوتا تو تاریخ میں ان کا نام رہ جانا تھا۔ ایک بہت بڑی اسلام کی خدمت کر گئے ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑی کال جو ہے وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اسی سے جڑی بھی وہ میں خود وزیر اعظم کو اناؤنس کرنے دوں گا، ابھی تھوڑی دیر بعد سوات کے جلسے میں وہ تقریر کریں گے، وہاں پر انشاءاللہ ہوگا۔ اب اس جلسے کے اوپر آتے ہیں جی، جلسے کی اندر جو بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، 7 انتظامی کمیٹیز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی سلیکشن کر لی گئی ہے، اور یہ انتظامی کمیٹیز جو ہیں یہ اپنا فوری طور پر کام شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے تمام صوبائی صدور سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ بھی ضلع کے لیول کے اوپر کمیٹیاں بنا دیں اس جلسے کے انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے، عوام کو موبلائز کرنے کے لیے، اور یہ اگلے 2 دن کے اندر ان کمیٹیز کا اجلاس کر لیں، اور ہدایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہفتے کے دن سے یعنی 19 تاریخ سے سارے پاکستان میں ہماری جو تنظیمیں ہیں پارٹی کی، جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ تمام جو ہے وہ عوام کو متحرک کرنے کے لیے، عمران خان کا یہ پیغام لے جانے کے لیے، ایک کوئی پاکستان میں کونا نہ بچے جہاں پر عمران خان کا یہ پیغام نہ پہنچے 27 مارچ کا۔ ویسے بھی وہ لوگ جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، جو سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا عوام سے تعلق ہے، ان کو پتا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے کے اندر جس تیزی سے عمران خان کا گراف بڑھ رہا ہے، اب تو سروے بھی آ گئے، اس سروے کے اندر نظر آ رہا ہے کیسی کایا پلٹ رہی ہے، اور کس طریقے سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، کیسے خوددار لیڈر کے ساتھ، ایک ایسے لیڈر کے ساتھ جو صرف اپنے الیکشن کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے قوم کی خودداری کو، آزادی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے بھی وہ کھڑا ہوتا ہے، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی کرتا ہے، اور اپنے عقیدے کے لیے بھی کھڑا ہو کے مقدمہ لڑتا ہے۔ تو جس طریقے سے اس کا تمام جوڑے ہیں، یہ تاریخی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو وہاں پر ہونے والا ہے 27 تاریخ کو، وہ قوم دنیا یاد رکھے گی کہ کوئی یہاں پر موبلائزیشن کی گئی تھی، اور کوئی کسی حقیقی لیڈر کے پیچھے پاکستان کی قوم ایک تاریخی موقع کے اوپر کھڑی تھی۔ باقی ان کی یہ جو نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک ہے، وہ عدم اعتماد کی تحریک سے تو لوگوں کا اب ذہن ہی ادھر سے اوپر چلا گیا، گیم اس سے بہت بڑی ہو گئی ہے، وہ تو ویسے ہی اس غبارے سے ہوا نکلنی شروع ہو جائے گی۔ میں ریکویسٹ کروں گا چودھری صاحب سے، فواد چودھری صاحب سے، کہ یہ اپنے کچھ ایڈ کریں جس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جس اسد بھائی نے کہا مبارکباد دوں گا اسلامو فوبیا کے اوپر، جو اقوام متحدہ کی پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں، اور وزیر اعظم پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں، اس پہ پورے عالم اسلام کو اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو مبارکباد۔ دوسرا جی، یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈی چوک میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، کل ہی سارے پروگرام ہو گئے کہ یہ کیوں کہہ دیا کہ جی وہ 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کے جانا ہے اور واپس آنا ہے، تو اتنے کمزور دل تھے تو پھر یہ کام ہی نہیں کرنا تھا۔ یہ کمزور دل لوگوں کا یہ کام ہی نہیں ہے، سیاست نہیں ہے کمزور دل لوگوں کا کام۔ تو انشاءاللہ تعالی ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے خچروں، گھوڑوں اور گدھوں کا ایک مینا بازار سندھ ہاؤس میں لگایا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر بیگ جو ہے وہ بھر کے لائے گئے ہیں، اور کچھ تو سنتے ہیں کہ کچھ ماشاءاللہ فورس بھی وہاں سے منگوائی گئی ہے کہ جی ہم یہاں پہ خچر جمع کریں گے اور ان خچروں کی حفاظت کے لیے بھی ہم لوگ لے کے آئیں گے۔
اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور الیکشن کمیشن کو میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ رات کو تو وہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے تو کہہ ہی دیا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو مجھے لگتا ہے کہ نون کی نظر لگ گئی ہے اور ان کو ہر جگہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے. نون کے لوگ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. اس دھاندلی کو، یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ جو خچروں اور گدھوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تدارک بھی کریں گے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی بھی کریں گے. اور دیکھیے ہم ہر طرح سے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آج ایک میں یہاں ویلکم کرنا چاہتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب نے جو بیان دیا ہے آج، اور ہمارے اتحادیوں کی طرف سے جو ایک ہمیں امید ہے کہ ایک جو مینڈیٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گا اور حکومت جو ہے وہ کرے گی. اور میں اس وقت دیکھ رہا تھا یہ سامنے پیچھے جو پنجرے نظر آ رہے ہیں اس میں کبوتر ہیں اسد بھائی، تو آپ کو اپوزیشن کی مشابہت نظر آ رہی ہوگی کہ کس طرح سے یہ کبوتروں کی طرح جو ہے وہ آپس میں بند ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آخری دن ہے، آخری ان کی سیاست کے دن ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو اس سیاست کے بعد انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا. ایک عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی اس وقت جو شناخت ہے، ایک آزاد خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو شناخت ملی ہے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور آج بھی وزیر اعظم سوات میں جن طرح کے، میں تو کہتا ہوں نون لیگ والوں کو اور یہ جو فضل الرحمان صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو ایک جلسہ اس طرح کا کر کے دکھائیں نا، پتہ لگے آپ لوگوں کو. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ لے کے آ جائیں گے 25 کو. مدرسے کے بچوں کے اوپر لانگ مارچ نہیں ہوتا، مارچ ہوتا ہے جلسے جس طرح عمران خان کر رہا ہے والنٹیئر. یہ کیا کہ قیدیوں کو لا کے بٹھا دو اور کہہ دو کہ جناب آجو یہ ہمارا جلسہ ہو گیا. یہ جلسے نہیں ہوتے. اس طرح سے جلسے کر کے دکھائیں، مرد بنے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلسے کر کے دکھائیں. انشاءاللہ آپ سے یہاں پہ بھی نپٹیں گے، وہاں پہ بھی نپٹیں گے. اچھا جی، میں خسرو بختیار صاحب ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر جو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جیسے اسد عمر صاحب نے کہا، اس وقت پوری مسلم دنیا کو جو قائدانہ صلاحیتیں جناب عمران خان اور پاکستان جو حقیقتاً قلعہ ہے اسلام کا، اس نے اسلامہ فوبیا کے اوپر جو کیا ہے، آپ سب کا، ہر شخص کا، پاکستانی کا، ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. اور اسی کا تسلسل ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان کے اندر سارے OIC کی فارن منسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے. سارے اسلامک ورلڈ سے فارن منسٹرز پاکستان آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا تشخص ہے جو عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو نصیب ہوا. اس کے ساتھ ساتھ 27 تاریخ کے جلسے کی تیاریاں ہیں. میرا تعلق جنوبی پنجاب کے آخری ضلع رحیم یار خان سے ہے اور وہاں سے جو ایک بیداری ہوئی ہے عوامی شعور کی پورے پاکستان میں پچھلے 2 ہفتے کے اندر، تو ہمیں رحیم یار خان، صادق آباد، جنوبی پنجاب کے دور دراز کے علاقوں سے لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ ایک سارا سفر کر کے 27 کو عمران خان کے ساتھ، اور یہ پاکستان کا واحد جو لیڈر کھڑا ہے ایک طرف اور ساری اپوزیشن دوسری طرف، ساری جماعتیں جن کا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے، اور آپ سب دیکھ چکے ہیں کیسی کی دہائی 90 کی دہائی میں انہوں نے کیا کچھ نہیں ایک دوسرے کے لیے خلاف کیا. آج وہ سب کٹھے ہو گئے ایک شخص کے پیچھے. تو ایک کال ہے کہ اگر کسی کے خلاف سارے لوگ کٹھے ہو جائیں تو اس کو فالو کرو، کیونکہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہوگا. تو انشاءاللہ 27 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کے مستقبل کا جو نیا سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے رخ کا ایک دفعہ دوبارہ جدت کے ساتھ تعین کیا جائے گا. شکریہ. سوال ہے جی. پاکستان میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بچوں کی طرف پڑھنا چاہیے. کوشچن یہ ہے کہ آپ کی جو خاتین ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، خاص کر کل جس طرح پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ عمران خان کو بلیک میل کر کے کچھ زیادہ مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی اس بار بار اسٹیٹمنٹس اور
वाज़ेह मौक़िफ़ ना अपनाने को कैसे देखते हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल भी मैं इस इत्तेफाक नहीं करता कि कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अपनी हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी शनाख्त भी है, वो अपनी सियासत भी करते हैं, तो अपना इजहार भी करते हैं। आपने परवेज़ इलाही साहब की आज की स्टेटमेंट भी पढ़ ली होगी, जिसके अंदर उन्होंने वही बात की है जो हर पाकिस्तानी करता है कि इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। वो कह रहे हैं हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। साथ उन्होंने एक बात की है जो बड़ी अच्छी बात है कि अगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के अंदर फैसले हों तो ज़्यादा बेहतर फैसले होते हैं। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। मेरे ख्याल में आज जो बातें की हैं उन सब बातों से हम इत्तेफाक करते हैं। साहब 24 मार्च या 23 मार्च को ऐलान किया अपोजिशन ने, और आपका भी जलसा होने जा रहा है और नजर आ रहा है जिस तरह तैयारियां हैं तो बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तो सातों को हवा मिल रही है, लोग अब तहरीक में एतमाद की बात नहीं कर रहे। जान है आप, ऑपोजिशन के लिए तूफान है।